بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے چینل پہ جو زیادہ میسیجز آ رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ جو کالز بھی ریسیو ہو رہی ہیں، ان میں ایک بڑھتی ہوئی شرح ایسی ہے کہ جس میں ایک بڑے خطرناک مسئلے کی طرف دھیان دلوایا جا رہا ہے۔ کچھ مسائل ایسے بتائے جا رہے ہیں، وہ ناظرین خاوند اور بیوی کے بڑھتے ہوئے لڑائی جھگڑے اور بات طلاق تک پہنچتی ہوئی۔ ناظرین، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اب ہمارے معاشرے میں اس تعلق کو سمجھا ہی نہیں جا رہا، یا کوئی غلط فہمی اس میں پیدا ہو چکی ہے، یا اس کی امپورٹنس، یا جو بہت اس کے بنیادی چند ایسے اصول ہیں ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اصول ہم چھوڑ چکے ہیں۔ وہ اصول کیا ہیں، اسی پر ہی بات کرنے کے لیے آج میں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ذرا بڑے غور کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین، جب ماں باپ بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو زیادہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ غیروں میں ہوتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں ہو، کلوز رشتہ داروں میں ہو۔ اکثر اوقات جو ہے وہ زیادہ باہر دور ہی دینا پڑتا ہے، اور رشتہ دیتے وقت، کرتے وقت، شادی کرتے وقت، ولیمہ، بارات، یہ تمام فنکشنز حتیٰ کہ اٹینڈ کرتے ہوئے بھی ماں باپ ایک دوسرے کو، دونوں جو فریق ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے ایک دوسرے کی غلطیاں بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کروا بھی رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے خود ناظرین بہت شادیاں اٹینڈ کیا، اور اکثر اوقات دیکھا گیا کہ جب شادی اٹینڈ کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی برائیوں کو نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا بھی کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اس طریقے سے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین، چند ایسی بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں رشتہ کرتے وقت، خواہ وہ اپنے خاندان میں ہو یا خاندان سے باہر ہو، آپ کو دل میں رکھنی پڑیں گی، اپنی بیٹی کو بھی بتانی پڑیں گی، بیٹے والوں کو اپنے بیٹے کو بتانی پڑیں گی، لڑکے والوں کے ماں باپ کو بھی سمجھنی پڑیں گی۔ وہ بہت ضروری ہے ناظرین، اشد ضروری ہے۔ عرب معاشرے میں نے کیا دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی وہ بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو شادی سے پہلے ہی یا تو وہ بیٹے کو گھر خرید کے دیتے ہیں، اگر بیٹا کماتا ہے ٹھیک، اس کا اپنا سیپریٹ کاروبار ہے تو وہ اپنا گھر خود خرید کر رکھتا ہے، اور سیدھا اپنی بارات، تو خیر عرب میں تو بارات ہوتی نہیں ہے، دیر از نو کانسیپٹ آف بارات۔ میں نے کسی سعودی عربیہ میں 23 سال رہا ہوں، میں نے کبھی بارات کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی۔ ایک دلہا دلہن کی گاڑی ہی ہوتی ہے بس، اور وہ بھی کب ہوتی ہے؟ جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ تو ناظرین، اسی وقت ہی وہ اپنے سسرال میں نہیں جاتی لڑکی، وہاں پر وہ سیدھا اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے۔ وہاں پر تعلقات کا معاملہ صرف شوہر اور بیوی میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں شوہر اور بیوی کے علاوہ یہ ملاپ دو خاندانوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ خاندان، یعنی یہ دو خاندان جو ہوتے ہیں، وہ بھی میاں بیوی کے رشتے پہ اتنے ہی اثر انداز ہوتے ہیں جتنے میاں بیوی ایک دوسرے کے نئے ریلیشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نوٹ کرتے ہیں۔ وہاں پر ناظرین یہ چند ایسے اصول ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کاش کہ یہ اصول ہمیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یہ یونیورسٹیز میں یہ پڑھائے جائیں، کیونکہ شادی کے بعد کی کامیابی کی جو بہت زیادہ انحصار ہے ان چند اصولوں پہ ہوتا ہے۔ یہ ناظرین سب سے پہلا اصول زندگی میں جو اپنا لے وہ کبھی بھی اس کی شادی ناکام نہیں ہوتی ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ نمبر 1، صبر۔
नंबर 1 सब्र, नंबर 2 सब्र, नंबर 3 सब्र, नंबर 4 इग्नोरेंस और नंबर 5 चाहते या ना चाहते आपको खुश इखलाक होना पड़ेगा, ख्वाह वो आप दिली तौर पे हों, आपकी नेचर में हो, या आपको इस चीज़ का ड्रामा ही क्यों ना करना पड़ जाए। दोनों तरफ से मैं बात दोनों तरफ से कर रहा हूँ। लेकिन अब मसला ये आता है कि तलाक होने के बाद ज़्यादा अफेक्ट किस पे पड़ता है। 80 to 90% तलाक होने के बाद अफेक्ट पड़ता है लड़की पे जो तलाक होके आती है। मुझे जब कॉल्स रिसीव होती हैं कि शादी हुए अभी महीना हुआ है, 4 दिन हुए, मुझे जो है वो घर से निकाल दिया गया है, यकीन करें कि मैं जब उनसे कहता हूँ जी आपको घर से इसलिए निकाल दिया गया है कि आपने अपने सासू माँ को या अपने हस्बैंड को आपने जनाब जी ऐसे तड़ाक तड़ाक करके आपने ऐसे जवाब दिए, उसकी गलतियों को ऐसा आपने हाईलाइट किया और आपने उसको शो किया, आपने उसको ऐसा शो किया कि जैसे उसकी कोई अहमियत नहीं है, सब आप ही बेहतर जानते हैं। तो नाजरीन, मुझे अक्सर औक़ात बच्चियों ने ये कहा क्या मामला है, आपके पास कोई जिन्नात हैं क्या जो आपने मुझे ये बता दिया, क्योंकि ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। सुनिए, दुनिया में कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। इसके अलावा हर बंदे ने अपनी अपनी गलतियां मानी और वो गलतियां करते भी हैं, लेकिन अपनी गलती मानने वाला सबसे ज़्यादा बहादुर होता है। नया नया रिश्ता होता है, एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, खामंद भी बीवी भी। इस दौरान अगर आपने शुरू में ही, अगर मैं लड़की की बात कर रहा हूँ क्योंकि लड़की ससुराल में जाती है, लड़का तो ससुराल में नहीं नाता, अगर लड़की ये शो करना शुरू कर दे अपनी सास को कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, आप लोग हैं ही अनपढ़, आप लोग हैं ही जाहिल, आप लोग हैं ही ये, तो वो तो फिर ससुराल वाले हैं। इस रिश्ते को फोकियत तो इंसान ने क्या देनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हुई है, और जिस नज़रिए के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हुई है वो हिकमतों के मामले हैं। शोहर का काम होता है कि बीवी को घर में बिठा के उसके सारे ज़िंदगी की ज़रूरियात का ख्याल रखना है, उसको पर्दे में रख के खुद मेहनत करके दिन रात अपने ऊपर सारे गम झेल के, सारे बाहर का डिप्रेशन झेल के अपनी बीवी के लिए खुशियाँ ख़रीदनी है। अपने लिए वो कपड़ा ख़रीद के या ना ख़रीद के उसने अपनी बीवी को शहज़ादी बना के रखना होता है या घर की मलका बना के रखना होता है। और ये जब बच्चे भी हो जाते हैं तो उनकी भी सारी की सारी ज़िम्मेदारी, सारी टेंशनें ये शोहर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाली हुई है। जो वो करता है और जो नहीं करता उसका फल भी पा लेता है। इसलिए मैं तमाम वालिदैन से, जो कि लड़की के वालिदैन हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ जब आप लड़की की रुखसती करते हैं, घर से जब रुखसती क्या होती है, आजकल तो शादी हारों से रुखसती होती है, घर से तो होती नहीं है कि वो घर का माहौल हो। चलें जब भी है लड़की से कह दें, उससे कह दें कि बेटा नया रिश्ता है, नया बंधन है, नए लोग हैं, हो सकता है कि तुम्हें वो लाड प्यार वहाँ पर ना मिले जो तुम्हें मैके से मिल रहा है। अब ये तुम्हारा सब्र, तुम्हारी बर्दाश्त, ये तुम्हारे बड़े बड़े इम्तिहान हैं। सब्र करोगी तो हमारी भी इज़्ज़त रह जाएगी, सब्र नहीं करोगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नाज़रीन, आप गौर कीजिए, आजकल के दौर में जहाँ एक आम मतवसत सफ़ेद पोश तबके के लिए, मतवसत घराने के लिए एक घर का चिराग, मतलब यह है कि घर का एक जो निज़ाम होता है, घर के निज़ाम को चलाने के लिए, इसको चलाने के लिए इतना मुश्किल हो रहा है, तो इस निज़ाम में कर्ज़ा लेके, उधार लेके, किसी की मिन्नत समाजत करके, कुछ घर की अशिया बेच के, वालदैन हत्ता के लोग अपनी गाड़ियाँ बेच के भी बच्चों की शादी करते हैं, जो भी उनके पास तौफीक होती है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब बेटी लड़ झगड़ के वापस आ जाए तो उस वालदैन पे क्या गुजरती है। गौर कीजिए, ये बेटियों के लिए भी सोचने का मकाम है।
اللہ نہ کرے اگر یہ رشتہ ناکام ہو جاتا ہے اور وہ واپس آ جاتی ہے تو کیا بنے گا؟ کہاں جائے گی؟ کیا دوبارہ شادی کریں گے؟ نئے سرے سے کریں گے؟ اگر ایک بچہ بھی ہو چکا ہے، 2 بچے بھی ہو چکی ہیں، وہ گھر پہ آ گئی ہے، کیا کریں گے؟ آپ کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، بچی نے بعد میں جینا ہے، کس کے سہارے وہ زندگی گزارے گی؟ اگر وہ چند دن اپنی زندگی کے برداشت کر لے، غصہ اپنا پی لے، اپنے اندر ہی پی لے، اللہ کی حدوں کو سمجھے نا، اللہ کے نظام کو سمجھے نا، اگر یہ ساری چیزیں برداشت کر لے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا گھرانہ ہے، ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بیٹے کی بہو، اپنے بیٹے کی بیوی اس لیے بیاہ کے لے کے آتے ہیں کہ اس کو کل کو طلاق دینی ہے۔ کیوں وہ خرچہ کر رہے ہیں اتنا؟ کیوں وہ اتنے ہنسی خوشی کے ساتھ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں؟ کیا وہ پاگل ہیں کہ وہ اس لیے بیاہ کے لے کے آ رہے ہیں کہ کل کو انہوں نے طلاق دینی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، شدید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پلیز اپنے ماں باپ کا بھی دھیان رکھیے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب لڑکی ان کے سسرال کی باتیں آ کے آپ کو بتائے، یہ کہے کہ میرے سسرال والوں نے یہ کیا ہے، تو اس کو پازیٹیو رسپانس دیں۔ اس کو یہ مت کریں، یہ مت کہیں کہ ہاں ان کی جرت کیسے ہوئی، انہوں نے یہ کہہ دیا، ان کی یہ کیسے ہوئی، وہ تم آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے رشتہ دیا تھا تو آپ نے یہ سوچ کے نہیں دیا تھا کہ آپ نے بیٹی کو واپس لے کے آ جانا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ بیاہیں ہی نہیں۔ اگر آپ نے یہ سوچ رکھی ہوئی ہے، وہ آئے تو اس سے کہیں کہ اپنے گھر کی باتیں گھر میں رکھو، سسرال کی باتیں سسرال میں رکھو۔ کوئی بھی وہ برے نہیں ہیں جنہوں تمہیں بیاہ کے لے کے گئے ہیں اتنے شوق محبت اور چاہ کے ساتھ۔ برداشت کریں اور یقین کریں، میں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت کے بھروسے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ تمام بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش رہیں گی، آباد رہیں گی، پھلیں گی، پھولیں گی۔ یہ رشتہ بڑا عجیب ہے، ذہن میں رکھ لیجئے، مضبوط اتنا کہ دنیا چاہے توڑنا چاہے تو نہیں ٹوٹتا، اور کچا اتنا کہ 3 الفاظ سے یہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف 3 الفاظ کے ادا کرنے سے، خواہ وہ غصے میں کیے گئے ہوں، کسی بھی حالت میں کیے گئے ہوں۔ برداشت کیجئے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خوشیاں عطا کرے اور خوشیوں سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔